علی 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 بادشاہ۔ عمار یاسر سے مروی ہے کہ ہم مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عمار میری تلوار ذوالفقار مجھے لا دو۔ میں ذوالفقار لے کر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے تلوار کو اپنی جھولی میں رکھ کر فرمایا، اے عمار، آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار، ذرا مسجد کے باہر جا کر دیکھو یہ شور و غل کیسا ہے۔ اب عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں جب مسجد کے باہر گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے اور 1000 لوگ ہاتھ میں تلوار لیے اس لڑکی کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور سب کے سب اس لڑکی کے قبیلے کے افراد تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ لڑکی کے حق میں تھے اور کچھ مخالف تھے۔ وہ لڑکی رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے اللہ، میں تیرے ولی کے در پر آئی ہوں، میں تیرے نبی کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت دور فرما۔ عمار یاسر نے امام علی علیہ السلام کو تمام ماجرا آ کر سنایا۔ اب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے ان سب کو بلایا۔ اب عمار یاسر نے ان سب سے آ کر کہا کہ تمہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اب وہ سب امام علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ لڑکی امام علی علیہ السلام کے سامنے آئی، دست بدستہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، اے امام المتقین، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شامیوں، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو۔ یہ اعلان سن کر اس لڑکی کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ میری بیٹی ہے، میں شیخ و عرب میں سے ہوں، اس لڑکی نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی ہے، اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ سے کیا چھپاؤں، یہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا، تو کچھ کہنا چاہتی ہے، کیا تیرا باپ سچ کہہ رہا ہے؟ اب لڑکی نے کہا، جہاں تک میرے والد کا کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، یہ بالکل سچ ہے کہ میں کنواری ہوں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مولا، مجھے آپ کی امامت کی قسم ہے، میں بالغ ہونے سے آج تک کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی۔ اب امام علی علیہ السلام نے عمار یاسر سے فرمایا، اے عمار، جلدی سے کوفے کی دائی کو بلاؤ۔ اب کوفے کی دائی آئی۔ آپ نے اس دائی سے فرمایا، اس لڑکی کو حجرے میں لے جاؤ اور معائنہ کر کے بتاؤ کہ اسے حمل ہے یا نہیں۔
اب دائی لڑکی کو لے کر حجرے میں گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد لڑکی کو واپس لے کر آئی اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے تجربے اور علم کے مطابق اس لڑکی کے رحم میں بچہ پرورش کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ اب امام علی علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، تو شام کے علاقے کی فلاں بستی کا باسی ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، آپ نے درست فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، جی امیر المومنین، اور پورے سال برف رہتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اسی وقت وہاں کی برف چاہیے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، اس وقت شام سے ہم برف کیسے لا سکتے ہیں، اور وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، اللہ نے اپنے ولی اور نائب نبی کو جو علم اور قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ اب عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے منبر کوفہ سے شام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب واپس لائے تو اس میں برف کا ایک ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھ کر مسجد میں موجود لوگوں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اب امام علی علیہ السلام نے دائی سے فرمایا، یہ برف لو اور اس لڑکی کو حجرے میں لے جاؤ اور ایک تشت میں یہ برف کا ٹکڑا رکھ کر اس لڑکی کو اس برف پر بٹھا دو، پھر اللہ کا کرشمہ دیکھنا، اس کے رحم سے 7.5 کلو کی جونک برآمد ہوگی۔ اب دائی لڑکی کو لے کر حجرے میں گئی۔ امام علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق لڑکی کو برف کے ٹکڑے پر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد جونک لڑکی کے رحم سے برآمد ہوئی۔ اس جونک کو اٹھا کر دائی امام علی علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ لوگوں نے اس جونک کو دیکھا۔ اب لڑکی اور لڑکی کا باپ امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے، یا علی، آپ نے ہماری عزت بچا لی، ہم لوگ تو لٹ گئے تھے۔ اب امام علی علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، میں علی گواہی دیتا ہوں کہ تیری بیٹی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔